زب ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اون جب آئلہ کو لے کر اپنے فرینڈ کے گھر جانے کا سوچے گا تو اپنے فرینڈ کو کال کرے گا کہ میں تمہارے باپی کو لے کر ادھر شفٹ ہو رہا ہوں، بس تم انتظام کر دو۔ لیکن آئلہ کہے گی میں کسی کی بھابھی نہیں اور بند کرو کہنا بھابھی۔ وہ کہے گا یہ چیز میں نے تو قبول کر لی ہے، لیکن تم جتنی جلدی اس چیز کو قبول کر لو تو بہتر ہوگا، کیونکہ تم بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ لیکن آئلہ اس کے ساتھ مزید بدتمیزی کرے گی، وہ اسے سوٹ کیس پکڑے گا اور غصے سے اس کو کہے گا گاڑی میں جلدی آؤ، ماموں کے آنے سے پہلے پہلے نکلنا ہے۔ لیکن جیسے وہ گاڑی میں بیٹھیں گے وہ اس کو کہے گی قسم سے میں نے اس کو اپنے روم میں نہیں بلایا تھا۔ لیکن اون کہے گا وہ تمہارے کمرے میں آیا کیسے؟ کہے گی مجھے نہیں پتا، وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ کہے گا اگر آیا بھی تو تم اسے دھکے دے کے باہر نکال سکتی تھی۔ کہے گی میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں آیا۔ اون کو بہت غصہ ہوگا۔ آئلہ بھی اپنی صفائی دیتے ہوئے بہت زیادہ غصے میں آ جائے گی، کہے گی مجھے بات ہی نہیں کرنی جب کسی نے یقین ہی نہیں کرنا مجھ پر۔ اون پھر کچھ نہیں بولے گا اور خاموش ہو جائے گا، اور جب سب گھر والے گھر آئیں گے تو اس کی ماں پوچھے گی آئلہ اور اون کہاں ہیں، آپ نے کیوں ان کو گھر سے نکال دیا؟ کہے گا بس میں نے جو بھی فیصلہ کیا اس کے حق کے لیے کیا۔ اور کہے گی اون کے پاس تو کوئی گھر چھت بھی نہیں ہے۔ کہے گا بس اسی لیے نکالا ہے، اس کے سر پر پڑے گی تو گھر بھی لے لے گا اور کام بھی شروع کر لے گا۔ یہاں پہ تو بی جان کی انگلی پکڑ کر سب کچھ کرتا ہے، وہاں پہ خود اپنے آپ کرنا پڑے گا تو صحیح ہو جائے گا اور تمہاری بیٹی آئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ کہے گی بابا آپ نے اسے گھر سے بہن کو نکالا کیوں؟ کہے گا بس مجھے اس سے مزید بات نہیں کرنی۔ اتنے میں اون اپنے بیوی کو لے کر اپنے دوست کے فلیٹ پہ پہنچ جائے گا۔ پھر وہ اندر آئیں گے، کہے گا کہ بھابھی آپ پلیز اپنے روم میں جا کر سامنے آپ کا روم میں ادھر بیٹھ جائیں۔ اور پھر اون جب اندر آ کر صوفے پہ بیٹھے گا کہے گا یار ایسی بھی کیا سچویشن ہو گئی جو تم اسے لے کر یہاں آ گئے؟ کہے گا بس یار ماموں نے گھر سے نکال دیا اور میرے پاس اور تو کوئی ٹھکانا نہیں تھا اس لیے تمہیں فون کر دیا، صبح جائیں گے فلیٹ دیکھنے کے لیے۔ کہے گا ایسی کیا غلطی کی تھی تم نے؟ کہے گا غلطی میں نے نہیں، تمہاری بھابھی نے کوئی بیوقوفی کی ہے اور اس پر ماموں کا غصہ ہونا بنتا بھی تھا، بس اس لیے ماموں نے اس پہر ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہم بس آ گئے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کیا کروں کیا نہ کروں، کیا یہ سب ہو رہا ہے، بٹ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، انشاءاللہ میں کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ کہے گا مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی بھابھی کس طرح اس فلیٹ میں رہے گی۔ کہے گا یہ اسی کی اب میرے جیسی اوقات ہے۔ اور پھر دوسری طرف دکھائیں گے کہ بی جان کے پاس اس کی ماں اور بہن آ کر کہیں گے کہ بابا نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کہے گی لیکن بی جان کہے گی بابا نے جو کیا اچھا کیا، اس کے پاؤں پر پڑیں گے تو وہ خود ہی کرنا شروع ہو جائے گا، اب تم لوگ ٹینشن نہیں لو، آئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے باپ نے آئلہ کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اور پھر اتنے میں آئلہ جب اون کمرے میں آتا ہے تو اسے لڑنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اس گھٹیا فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، مجھے جلدی سے ادھر سے باہر نکال لو۔ کہے گا ہاں ہاں میں اپنا گھر لے لوں گا۔ کہے گی مجھے صدیوں کی باتیں نہیں سننی۔ کہے گا چلو کچھ دنوں تک میں فلیٹ کا انتظام کر لیتا ہوں۔ کہتی کچھ دن؟ میں کچھ دن کے آج کی رات بھی ادھر نہیں سو سکتی، مجھے اس فلیٹ میں نیند ہی نہیں آنی۔ لیکن جیسے ہی وہ ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہے اس کا دوست ساری باتیں سن لیتا ہے کہ اس کو میرا فلیٹ پسند نہیں آیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولتا، خاموشی سے چائے لے کر وہاں کھڑا رہتا ہے۔ لیکن آئلہ اور اون کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ان کی باتیں سن رہا ہے۔ کہے گی بس مجھے ایک رات بھی یہاں پہ نہیں گزارنی اس گھٹیا فلیٹ میں، جیسے بھی کر کر وہ اون پر چلاتی ہے، جیسے بھی کر کر مجھے اس فلیٹ سے نکالو، ابھی کبھی میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن آئلہ کی جیسے ہی نظر اس کے دوست پر پڑتی ہے تو اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، تو اس کا دوست وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اون جلدی سے اپنے دوست کے پیچھے جاتا ہے، کہے گا یار وہ تھوڑا سا غصے میں ہے، اس کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے، اس کی طرف سے میں تم سے سوری کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کہے گا نہیں یار میں سمجھ سکتا ہوں بھابھی کی کنڈیشن، اٹس اوکے جو ہوا سو ہوا، شاید بھابھی کو نہیں پتا کہ میں نے یہ فلیٹ کس طرح تنکا تنکا کر کر پیسے جوڑ کر یہ چھوٹا سا فلیٹ لیا ہے۔ اور اتنے میں آئلہ وہاں آ جاتی ہے اور سب باتیں سننے لگ جاتی ہیں۔ کہے گا فی الحال تو میں تم سے سوری کر رہا ہوں، لیکن میں آئلہ سے کہوں گا وہ بھی تمہارے پاس آئے گی اور تم سے آ کر سوری کرے گی۔ آئلہ خاموشی سے وہاں کھڑی رہتی ہے اور ان کی باتیں سنتی رہتی ہے۔ کہے گا نہیں یار اب ایسا بھی کیا ہے، کوئی بات نہیں، بات کو یہیں پہ ختم کرو، بھابھی سے ایسا کچھ مت کہنا، آئی تھنک وہ غصے میں ہے اس لیے بس ان کا موڈ آف تھا۔ پھر آئلہ اپنے کمرے میں چل جاتی ہے اور اون کمرے میں آتا ہے۔ کہے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کہے گی کر لوں گی تمہارے دوست سے صبح سوری۔ کہے گا پھر جو بھی، اتنے میں اس کو کال آتی ہے بی جان کی کہ تم لوگ کہو کہ کبھی جانا پریشان مت ہو، انشاءاللہ ہم ادھر ہی ہیں۔ وہ کہے گی بی جان میری بات کروائیں، لیکن وہ کہے گی کہ ابھی وہ بات کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے، صبح تک جب سیٹ ہوگا تو میں آپ کی آئلہ سے بات کروا دوں گا۔ پھر وہ آئلہ سے کہتا ہے تمہیں یوں میرے دوست کی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی، تم میرے ساتھ جس طرح مرضی بدتمیزی کرو چلاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا، سب کچھ سن لوں گا، لیکن میرے دوست کی تم اس طرح انسلٹ نہیں کر سکتے، میں یہ برداشت بھی نہیں کروں گا۔ آئلہ کہے گی ٹھیک ہے مان لیا نا، صبح کر لوں گی سوری، اور بتاؤ کیا کروں جس سے تم خوش ہو جاؤ، بس کر دو نا، جیسے صبح ہوگی چلی جاؤں گی اس کے پاس اور سوری بول دوں گی، بات ختم کر دوں گی۔ اون کہے گا بس میں چاہوں گا اب تم ٹھیک ہو جاؤ۔
کہے گی میں نہیں ٹھیک ہو سکتی بس، اور نہ مجھے ٹھیک ہونا ہے، میرے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا دکھاتے ہیں کہ ان کی نگرانی اوپر جا کر املا کو بتاتی ہے کہ پھوپھو تو وہاں سے چلے گی لیکن چھوٹا جوڑا بھی گھر پہ نہیں ہے، وہ بھی کہیں گھومنے کے لیے نکل گیا۔ لگے گی کیا مطلب اون اور آئلہ کہاں گئے ہیں؟ لیکن املا کو بہت غصہ آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں شاید ہنی مون پر گئے ہیں، کہ واٹ ہنی مون پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ صبح اون کا ڈور ناک ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ کھولتا ہے اس کا دوست کھانا لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ یار تم نے خود کیوں بنایا، میں خود بنا لیتا نا، کہ یار اب ایسے بھی کیا فارمیلٹی، اپنے لیے بنا رہا تھا تمہارے لیے بھی بنا لیا۔ پھر وہ کھانا لے کر اندر آئے گا اور 2 دفعہ آئلہ کو آواز دے گا لیکن آئلہ نہیں اٹھے گی۔ پھر وہ آئلہ کے سر پر ہاتھ رکھے گا، ماتھے پہ دیکھے گا تو اسے فیل ہوگا کہ آئلہ کو تو بخار ہے۔ وہ پھر آئلہ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، آئلہ کی آنکھ کھلے گی، وہ زور سے اس کا ہاتھ دور جھٹکے گی کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہے کہ تم میرے پاس آ گئے، کہ یار میرے پاس نہیں ہے، تمہیں بخار ہے، کہ نہیں ہے بخار، پیچھے ہو جاؤں گی میں ٹھیک، مجھے جہاں سے جانا ہے مجھے یہاں پر نہیں رہنا، کہے گا میں کر لوں گا نا۔ یہ اس کی طبیعت دیکھ کر اون بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ جلدی سے میڈیسن لینے کے لیے چلا جاتا ہے اور اتنے میں اس کے فون پہ بی جان کا فون آتا ہے۔ وہ آئلہ رو کر فون اٹھاتے ہیں، بی جان پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ بی جان کہے گی کیا ہوا آئلہ، میں تمہارے پاس آتی ہوں، کیوں پریشان ہو؟ بی جان پریشان ہو جائے گی لیکن اون جیسے کمرے میں آئے گا فون اون کا پھینک دے گی اور اون کہے گا یہ لو میڈیسن لے لو، کہے گی پلیز چلے جاؤ یہاں سے، کہے گا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، یہ کھانا پڑا ہے اور یا میڈیسن پڑی ہے کھا لینا ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پھر اس کی بہن زونی کمرے میں آتی ہے تو بی جان کو فون پر باتیں کرتے سنتی ہے، کہ کیا ہوا، کہ کچھ نہیں بس ہلکا سا بخار ہے اور تمہیں پتہ تو ہے اس کے رونے دھونے کا۔ پھر اون آئلہ کو کافی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ پلیز صحیح کر لو اپنے آپ کو، کہے گی میں جانتی ہوں تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی، کہے گا کیا مطلب، کیونکہ تم بھی باقی سب مردوں کی طرح ہو، ایک دن سارے چیزوں کا حساب میرے منہ پر مارو گے، میں جانتی ہوں، کہے گا میں ایسا نہیں ہوں، تم نے مجھے کیوں ان لوگوں میں کر دیا ہے، کیونکہ تم میری زندگی کی سچائی جانتے ہو، کہے گا میں جانتا ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، کہے گی ہاں تمہاری قسمت تو خود ہی ہے۔ اتنے میں بی جان اور اس کی بہن اس کے دوست کے فلیٹ پر آ جائیں گے، کہے گا آئلہ بھی اس طرف ہے، پھر جیسے وہ آئلہ کے پاس جائیں گے تو اس کی بی جان اس کو پکڑے، کہے گی میری بیٹی کیا رنگ کیسا ہو گیا ایک دن کے اندر، کہے گی بی جان پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، بابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کوئی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا، اس کو گھر سے باہر نکالتا ہے کیا، جتنی جلدی ہو جائے مجھے یہاں سے لے جائیں، کہے گی بیٹا اون بہت اچھا لڑکا ہے، کہے گی میں جانتی ہوں کہ اون جیسا بھی ہے اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ اس کی بہن کو غصہ آ جائے گا، کہے گی بس کرو، تمہیں اون جیسا مرد ملا ہے، تمہیں شکر اظہار کرنا چاہیے، حالانکہ اون بھائی کو سب پتہ ہے پھر بھی اس نے تمہیں اپنایا۔ بی جان بھی اسے سمجھانے کی کافی کوشش کرے گی، بیٹا آئلہ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تم اسے منع کر سکتی تھی، کہے گی بی جان میں نے اسے نہیں بلایا تھا اپنے کمرے میں، وہ خود ہی پتہ نہیں کیسے آ گیا، اور اس کی بہن کہے گی تم اسے دھکے بھی تو دے کے باہر نکال سکتی تھی، کہے گی میں خدا کا واسطہ ہے بس کر دو، بی جان کہے گی تم باہر جا کر بیٹھو میں اس سے خود بات کرتی ہوں۔